کی امت آئی، ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ کی امت آئی، ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، لیکن جب حضرت آدم سے پوچھا جائے گا اے بابا آدم، آپ کی امت نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لیکن آپ کون سا کلمہ پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت آدم جواب دیں گے میری امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لیکن آدم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا جائے تو حضرت ابراہیم کا بھی کہنا یہی ہوگا میری امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لیکن میں پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت اسماعیل سے پوچھا گیا، اسماعیل کا بھی یہی جواب ہے میری امت کا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ، اسماعیل سمیع اللہ، لیکن میں خود پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی تو سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کے امام، ہم سنیوں کی جان، ہم سنیوں کی پہچان اور کعبہ خان بریلی پر تشریف رکھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اللہ کا پیارا ہمارا نبی، نور عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے، اپنے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھے میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اونچوں سے اچھا ہمارا نبی، کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا، بے شک بے شک سبحان اللہ، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا اپنے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ کو احسان مانو رب کا، اس نے سب سے پہلا احسان یہ فرمایا ہم پر کہ ہمیں انسان بنایا، بلی کتا چھچندر بنا دیتا تو ہم کچھ کر پاتے نہیں کر پاتے، لیکن یہ احسان ہے اس کا کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوق میں سب سے اچھی مخلوق اشرف، ساری مخلوقوں میں سب سے اچھی مخلوق بنایا، اور احسان پر احسان یہ کیا کہ ہمیں انسان بنا کر کلمہ عطا فرمایا، انسان بنا کر کلمہ عطا فرمایا، یعنی مسلمان بنایا، اور بھی احسان یہ فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنا کر اپنے چہیتے رسول کی امت میں پیدا فرمایا، بے شک بے شک سبحان اللہ، کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے تمنا ظاہر کی ہے، نبیوں نے خواہش ظاہر کی ہے، نبیوں نے تمنا ظاہر کی ہے، اور نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ کی تمنا پوری بھی ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ قرب قیامت تشریف لائیں گے، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، آسمان کو اٹھا لیے گئے ہیں، لیکن اب یہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ محمد کی امت بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا امتی بن کر آئیں گے، اس لیے کہ آپ نے تمنا ظاہر کیا تھا، مولا نے وہ تمنا قبول کر لیا ہے، عیسیٰ تمہیں بھیجا جائے گا نبی بنا کر نہیں اب محمد کا امتی بنا کر، کتنا مقدس ہے وہ رسول جس کا کلمہ ہمیں نصیب ہوا ہے، کتنا مقدس ہے وہ رسول جس کے لائی ہوئی کتاب ہمیں نصیب ہوئی ہے، کتنا مقدس ہے وہ رسول جس کا لایا ہوا دین ہم نے اپنایا ہے، اللہ اکبر، جس کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، بے شک سبحان اللہ، ہمارا نبی۔ شادی کا موقع ہے، یہ شادی کے موقع پر میلاد شریف، اگر شادی بھی حضور کی سنت ہے، میلاد بھی حضور کی سنت ہے، تو میلاد تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی تھی نا، 18 کو مارا جائے گی، 19 یا 21 میں ولیمہ ہوگا، وہ بھی ہوگا، تاریخ سب بتائیے، بڑا لوڈ رہتا ہے، ایک ہنگامہ محشر ہو، دوسرے گھوم یہاں رہ رہے کے ہزاروں کا خیال آتا ہے،
ارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں کیا کریں. شادی ہے, شادی بھی حضور کی سنت ہے. شادی کے بعد بھی 20-21 تاریخ میں یہ پروگرام ہو سکتا تھا, شادی ٹھیک ہو سکتا تھا, لیکن بہت چتور آدمی کا نام ہے قربان. بہت چالاک اور ہوشیار آدمی کا نام ہے قربان. ایسے ہی نام ان کے دادا یا ان کے ابا نے نہیں رکھ دیا قربان. کیوں؟ یہ جانتے ہیں کہ نکاح بھی حضور کی سنت ہے, میلاد بھی حضور کی سنت ہے. جب دونوں حضور کی سنت ہے تو میلاد کو بعد میں بھی تو کر سکتے تھے, نکاح پہلے کر لیتے. میں نے جب سوال کیا قربان صاحب ایسا آپ نے کیوں نہیں کیا, نکاح کے بعد میلاد کیوں نہیں کیا, تو ان کا جواب یہ تھا حضرت میلاد تو صرف سنت مصطفیٰ, میلاد نکاح تو صرف سنت مصطفیٰ ہے, لیکن میلاد سنت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ سنت خدا بھی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سنت خدا بھی ہے, نکاح سنت خدا نہیں ہے لیکن میلاد سنت خدا ہے. سب سے پہلے میلاد کو اللہ ہی نے منایا ہے, اس وقت منایا ہے جب حضور آئے بھی نہیں, اس وقت منایا ہے. تو بڑے ہوشیار آدمی کا نام قربان علی ہے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایسے درخت ہیں اس میں جتنے پتے پھل لگے وہ سب ہوشیار ہیں. عاشق بھائی پتے عاشق ہیں, سمجھ رہے ہیں. رمضان بھائی کو دیکھ ہی رہے ہیں آپ, چاہے شبرات ہو, چاہے عید کا مہینہ ہو, چاہے جب آپ کو کہنے پڑے گا رمضان, اور جب آپ رمضان کہیں گے تو ایک مرتبہ تو وہ صاحب تربوز خربوز سب یاد ہی آ جائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب کی محفل کو محبوب